السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، آج ہم رمضان المبارک کی ایک عظیم الشان رات کے بارے میں بات کریں گے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور وہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ چنانچہ ہر رات اللہ کی ہے، ہر دن اللہ کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض راتوں کو بعض رات پر فضیلت دی ہے، اور بعض دنوں پر فضیلت دی ہے۔ تو اسی طرح ہر رات اللہ کی ہے، لیکن شب قدر بھی ایک رات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید میں مکمل ایک سورت جو ہے نازل فرمائی، سورہ قدر۔ چنانچہ قرآن مجید میں جو 114 سورتیں ہیں، ان میں سے ایک سورہ قدر ہے، جو مکمل ایک سورہ اس رات کی فضیلت اور اہمیت کو بتانے کے لیے سورت جو ہے نازل ہوئی ہے۔ چنانچہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کا ارشاد پاک ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور پھر فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ محبوب آپ کو پتہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے۔ پھر خود ہی اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ تو چنانچہ اس اس سورہ کے جو ہے شان نزول ملاحظہ کریں، تاکہ آپ کو اور جو ہے اس رات کی اہمیت کا پتہ چلے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک عابد زاہد کا اپنے تذکرہ کیا، کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد اور زاہد تھا کہ جو دن میں روزہ رکھا کرتا اور رات میں جگ کر جو ہے اللہ کی عبادت کرتا، اور پھر ان کے کئی بیٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیے تھے۔ ان کا جو ہے ایک بیٹا جو ہے میدان جنگ میں دشمنوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے، اور یہ حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ بھی دن میں جو روزہ رکھتے، روزہ رکھ کر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے، دشمنوں سے لڑتے، اور رات بھر پھر جگ کے عبادت کرتے۔ اور ان کی جو یہ عبادت ہے، ان کی عبادت کا جو یہ سلسلہ ہے، وہ ایک دن 2 دن نہیں، بلکہ 1000 مہینوں نے انہوں نے اس طرح سے عبادت کی کہ دن میں روزہ رکھنا، پھر جہاد کرنا، اور پھر رات میں جگ کر پوری رات بھر عبادت کرنا۔ تو چنانچہ اور لڑتے لڑتے دشمنوں سے ایک دن آخر کار وہ شہید ہو گئے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس عابد کا ذکر کیا، ان کی عبادت کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کا فرمان ہے کہ آپ کی امت کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت بنایا ہے، تمام امتوں سے بہتر بنایا ہے، لیکن یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تو پھر ہماری عمریں کم دی ہے، ہماری عمر کی جو اوسط ہے وہ 50-55 سال ہی ہے، اور پھر اسی عمر میں کا 1/3 حصہ سونے میں گزر جاتا ہے، اس کا کچھ حصہ جو ہے ذریعہ معاش کے تلاش میں گزر جاتا ہے، اور پھر اسی میں مرض ہے، حرج ہے۔ تو ایک تو ہماری عمر ہی اتنی نہیں ملتی، اور پھر اگر ہم چاہے بھی تو ان کی طرح عبادت نہیں کر پائیں گے، تو پھر آپ کی امت خیر امت کا درجہ کیسے حاصل کرے گی۔ تو چنانچہ اللہ کے رسول ابھی صحابہ کرام کے اس عریضہ کو سن کر سوچ ہی رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے سے اس سورہ کو جو ہے نازل فرمایا کہ اے محبوب، آپ کی امت کو جو ہم نے کم عمریں دی ہے، ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کو جو ہے ایک ایسی رات جو ہے عطا کی ہے کہ اس رات میں اگر جگ کے عبادت کر لے اور اللہ کی عبادت کر لے، تو اس ایک رات کی عبادت، یہ جو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ نے، جنہوں نے ان کو اتنی عمریں ملی اور اتنی عبادت کرنے پر تب جا کے اس کو ثواب ملا، لیکن آپ کی امت کو ایک رات میں ایسی عطا کروں گا کہ جس کا نام شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس رات کو اگر پالے اور جگ کے عبادت کر لے، تو اس کی عبادت جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ جو ہے بہتر ہوگی، اور اس کو 1000 مہینے سے زیادہ عبادت کرنے کا جو ہے ثواب اور شرف ملے گا۔ تو دیکھا سبحان اللہ۔ تو قربان جائیے کہ اللہ اور پچھلے نبیوں کی جو امتیں تھیں وہ اللہ کی رحمت کی تلاش میں رہتی تھی، لیکن امت محمدیہ
کی شان کو دیکھیے کہ جو رحمت امت محمدیہ کی تلاش میں رہتی ہے، وہ کسی نہ کسی بہانے سے اس کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس عظیم الشان کو ہمیں رات کو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں پھر جگ کے عبادت کرے۔ تو چنانچہ آئیے ہم یہ ملاحظہ کرتے ہیں کہ اس رات کا نام کیا ہے؟ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے۔ تو چنانچہ قدر کا جو معنی ہے، 3 معنی ہے اس کا۔ قدر کا ایک معنی ہوتا ہے منزلت، عزت اور مرتبہ، شان، یہ ایک معنی ہے۔ یہ معنی بھی یہاں بالکل جو ہے بالکل فٹ ہو جاتا ہے، چونکہ قدر والے فرشتے نے قدر والی رات میں قدر والی کتاب کو قدر والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا تھا، اسی وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ اور قدر کا دوسرا معنی ہے تنگی کے، چونکہ تنگی کا معنی بھی یہاں بالکل فٹ ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ آگے اسی سورے کے آگے بیان کیا گیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، چنانچہ اللہ کے فرشتے جو ہے اس رات میں اترتے ہیں، اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی ساتھ میں تشریف لاتے ہیں۔ تو یہ فرشتے کتنے اترتے؟ کنکریوں کے سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور اتنے بے شمار فرشتے اس رات میں جو ہے آتے ہیں کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود، زمین اتنی چوڑی ہونے کے باوجود ان فرشتوں کی تعداد کی وجہ سے یہ زمین جو ہے تنگ ہو جاتی ہے، اور اس فرشتوں کے جو ہے جگہ بس نہیں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اس رات کو شب قدر کا کہا جاتا ہے، کیونکہ قدر کا معنی تنگی کے ہے، اور فرشتوں کی وجہ سے چونکہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور تیسرا معنی قدر کا معنی جو ہے اندازہ بھی بتایا گیا ہے کہ اندازہ کہ کسی چیز کا جو مقرر کرنا۔ تو اس رات میں چونکہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو طلب فرماتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کو، میکائیل علیہ السلام کو، حضرت عزرائیل علیہ السلام کو، اسرافیل علیہ السلام کو، اور سب کو ان کے کام جو ہے سونپا جاتا ہے کہ مثلا جبریل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں اس سال تم کو زلزلہ لانی ہے، وہاں جو ہے طوفان لانا ہے، وہاں آندھی لانی ہے، اور پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بتایا تھا کہ فلاں فلاں کی جو ہے روحیں نکالی ہے۔ تو اس رات میں چونکہ کام جو ہے مقرر کیے جاتے ہیں، جس کی جو ڈیوٹی ہے ان کو بتائی جاتی ہے، اسی وجہ سے اس رات کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، تو شب قدر جو ہے ایک بہت ہی مبارک رات ہے۔ تو یہ شب قدر کو 1000 مہینوں سے کیوں بہتر اور افضل کہا گیا ہے؟ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا۔ اب رمضان میں چونکہ 30 راتیں ہوتی ہیں، 30 دن ہوتے ہیں، یا 29 راتیں ہوتی ہیں، 29 دن ہوتے ہیں، تو آخر کون سی رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا؟ تو اللہ نے یہاں کلیئر کرتے ہوئے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تو شب قدر کو 1000 مہینوں سے بہتر اس لیے قرار دیا گیا کہ چونکہ شب قدر میں اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن کا نزول ہوا تھا۔ تو یہاں پہ میں رک کے بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس رات میں اللہ کا قرآن نازل ہوا، وہ رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی۔ تو جس دن اللہ کے صاحب قرآن اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جو پیر کا دن تھا اور 12 ربیع الاول کی تاریخ تھی، صبح صادق کا وقت تھا، تو وہ دن، وہ گھڑی بھی جو ہے یہ بہت ہی بہتر گھڑی ہے، چونکہ وہ اس گھڑی میں اس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو صاحب قرآن ہیں۔ تو اس لیے عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اللہ کا خاص کرم ہے، خاص فضل و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر جیسی رات ہم امت محمدیہ کو عطا کی ہے، کہ تاکہ ہماری عمریں جو اللہ نے ہم کو کم دی ہے، کہ پھر اسی عمر کا کچھ حصہ کھانے پینے میں گزر جاتا ہے، کچھ حصہ کمانے میں گزر جاتا ہے، اور 1/3 حصہ سونے میں گزر جاتا ہے۔ تو ہم جو پہلے نبیوں کی امتیں کو جو زیادہ عمریں دی تھی، تو عبادت کے معاملے میں کہیں ہم
پیچھے نہ رہ جائیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شب قدر جیسی رات اللہ نے ہمیں عطا کی ہے کہ اس رات میں اگر ہم جگ کے عبادت کر لیتے ہیں تو اس رات کی عبادت کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا ہے، اور 1000 مہینوں کا حساب لگایا جاتا ہے تو 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ اور یہاں یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینہ نہیں کہا، بلکہ 1000 مہینے سے بہتر کہا۔ اب 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب اس رات کی عبادت کرنے پہ ملتا ہے، اب کتنا زیادہ ملتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اسی لیے یہ عظیم الشان رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب عطا کی ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور خاص طور سے جیسے کہ حدیث پاک میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تم شب قدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو وہ طاق راتیں 21ویں رات ہے، 23ویں رات ہے، اور 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، اور 29ویں رات ہے۔ کل 5 طاق راتیں آتی ہے، تو اس میں ہمیں چاہیے کہ کم سے کم 11 بجے یا 12 بجے تک عبادت کریں، تاکہ جس رات میں بھی شب قدر ہو ہم کو اس کا کچھ حصہ بھی اگر مل گیا تو پھر ہمارے لیے بہت ہی سعادت مندی کی بات ہوگی۔ تو یہی اس کا پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔